تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ پروگرام بزم درود میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کچھ منٹ جو ہیں ہمیں زیادہ میسر ہیں، اور ساتھ ہی آج ہم ایک مہمان ہیں کراچی سے، ان کو تھوڑی دیر تک آپ سے ملوائیں گے اور ان سے سنیں گے منقبت اور نعت بھی۔ جابر سے امام نے پوچھا کہ جابر زندگی کیا ہے؟ تو جابر نے کہا کہ سانس لینا جو ہے یہ زندگی ہے۔ امام فرمانے لگے جابر سانس ضرورت زندگی ہے، سانس زندگی نہیں ہے۔ یعنی آپ سانس لیتے ہو تو یہ ضرورت زندگی ہے، یہ اٹ سیلف یہ جو ہے یہ زندگی نہیں ہے۔ تو جابر نے کہا کہ مولا آپ فرمائیے کہ زندگی کیا ہے؟ امام نے کہا کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو اسے ہم موت سمجھتے ہیں، اور جسے تم موت سمجھتے ہو اسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ مولا فرمانے لگے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس پیٹ میں وہ ساری کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات ہے، یعنی اس کے لیے وہی ساری کائنات ہوتی ہے، وہی زندگی ہے اس کے لیے۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اسے غم ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن جو اس کے عزیز و اقارب، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ اسے ایک نئی زندگی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کو زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ساری کائنات، سارا عالم جو ہے وہ اسی پیٹ کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کس جگہ پر آ گیا ہوں۔ لیکن اس کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچی یا بچہ جو ہے وہ تشریف لایا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی بیٹے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اس پہ مجھے ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ کہ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کے لیے چنا ہے۔ بیٹیوں کا حساب نہیں ہے، رحمتوں کا حساب نہیں، نعمتوں کا حساب ہے۔ تو جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن باقی عزیز رشتہ دار بہت خوش ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اسی کو وہ ساری جو زندگی ہے، تمام کائنات اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگلے جو ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب جو وہاں پر ہیں، وہ اسے ریسیو کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو رشتہ دار ہیں جو اس کی پیدائش پر خوش تھے، آج وہ رو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید زندگی یہی ہے۔ لیکن حقیقی زندگی جو ہے وہ امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ آنکھ تب کھلے گی، یعنی آپ زندگی، یہ جو آپ کو بظاہر زندگی نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ آپ اپنا جو اعمال اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کیجیے گا، لیکن یہ آپ نے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے اپنے آگے کے لیے۔ جو بھی آپ نے وہ اعمال ہیں ان کو جمع کرتے جائیں اور آگے بھیجتے جائیں۔ تو جب آپ اگلے جہان جاتے ہیں تو اس لیے امام کہتے ہیں کہ آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہوگی۔ تو ابھی آپ کی جو آنکھ ہے وہ بند ہے، ہم بہت سی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے اپنے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے۔ حالانکہ
اگلی زندگی جو ہے وہ اس سے بہتر زندگی ہے. جس طرح بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے لیے بہتر زندگی یہ تھی ماں کے شکم کے بعد اس زندگی میں آیا. اب اس زندگی کے بعد جب اس نے اگلی زندگی میں جانا ہے تو وہ اس سے بھی بہتر زندگی ہے، پرووائڈنگ کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہیں. اگر اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا. مومن سمجھتا ہے کہ میں اگر اچھے اعمال کروں گا اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں میرے لیے بہت سی آسانیاں ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ 70-75 ایوریج اتنی ہے، اس سے زیادہ تو لوگ جی ہی نہیں رہے. آج کل تو جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے بڑے جوان، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لیکن یعنی یہ حق ہے، ہر انسان نے جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہی مختصر سی زندگی ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ آنے والی زندگی کے لیے اپنے جو بیلنس ہے اسے آپ ٹاپ اپ کرتے رہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-4 منٹ تک ہم چلتے ہیں کراچی، لیکن یہ بلکہ میرا خیال ہے کہ جس طرح آج کل جو بھی منقبت پڑھنے والے ہیں، نوحہ خان ہیں، نعت خان ہیں، یہ آج کل الحمدللہ سبھی جہاں بھی آپ جائیں یہ بہت مصروف ہیں. رمضان میں، محرم میں، ربیع الاول میں یہ بہت بیزی رہتے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ یہ کراچی سے، یعنی میرے تو بھائی بھی نہیں کہہ سکتا بلکہ میرے بیٹوں کی جگہ ہے، تو بہت مصروف ہے ماشاءاللہ، بہت نام پیدا کیا ہے کراچی میں اور اسٹل از ویری ینگ. تو نام ہے ان کا سید جاذب رضوی. ان کی طرف چلتے ہیں. جاذب السلام علیکم. وعلیکم السلام صفدر جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم ہے میرے مالکن کا. آپ بتائیں آپ کے کیسے مزاج ہے؟ بس الحمدللہ. مجھے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور رمضان ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ آج کل جو دن چل رہے ہیں آپ بہت بزی ہیں، اور اسپیشلی جو 4-5 دن پہلے تھے آپ یعنی راؤنڈ دا کلاک یعنی بزی تھے. تو آج ہمیں آپ کیا پہلے سنانا پسند کریں گے؟ ہمارے پاس آج تھوڑے کوئی منٹ ایکسٹرا بھی ہیں، تو آپ منقبت سنائیں، نعت سنائیں. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ جو بارگاہ رسالت ہے میرا خیال ہے اس میں حاضری دیں، اس کے بعد آپ سے کوئی منقبت سنتے ہیں. بالکل بالکل بالکل، لازمی طور پہ انہی کے تو فعل سب کچھ ہے، بے شک سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاک رسول اللہ سے. اور بالکل مصروفیات تو بس صفدر بھائی یہی ہیں کہ جناب سیدہ کے اذن سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے جاذب. جی جاذب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے تھوڑی سی وہ ہے ٹیکنیکل پرابلم. دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ہمارے عثمان بھائی. تو بات ہم کر رہے تھے زندگی کے حوالے سے. کل کا پورا پروگرام جو تھا وہ نماز کے حوالے سے تھا، اور مجھے جو فیڈ بیک ملی آپ دوستوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے، میں سچی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل ایک عام سمپل سادہ مسلمان ہوں، بالکل آپ ہی کی طرح. بس یہ ہے کہ جب آپ کی فیڈ بیک آتی ہے تو اس سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یقیناً ڈھارس جو ہے وہ بنتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، یا کم از کم جو میں پروگرام کر رہا ہوں یہی میرا، آپ سمجھ لیجئے کہ میرے لیے ہمت ہے کہ جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو جاذب ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں، ظاہر ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم تھی. جاذب السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں، انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا، جی کوئی بات نہیں. 21 رمضان کے حوالے سے جلوس وغیرہ ہوئے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس دوران جو ہے ٹیکنیکل ایشوز آنے لگتے ہیں تمام گھروں میں. تو میں بالکل اپنی عبادت کا آغاز جو ہے نعت رسول سے کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک بار صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
دو اشعار میں جی نعت رسول کی نظر کرتا ہوں. پھر جناب خورشید احمد صاحب کی پڑھی ہوئی نعت ہے اور جی مجھے بے انتہا بڑی پسند ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، واہ واہ سبحان اللہ. یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی سبحان اللہ. بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہے آرزو کا. واہ جی واہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے ہماری کوئی انٹرنیٹ کی بھی ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو زندگی کے کل کی فیڈ بیک کی بات کر رہا تھا. تو کل کا میرا پورا جو پروگرام ہے وہ تھا نماز کے اوپر. نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کل. ایک مشہد کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کربلائی کاظم. یہ کسان تھا ایک. یہ جہاں بھی مزدوری کے لیے جاتا تو اس کی ایک کنڈیشن ہوتی تھی، ایک شرط ہوتی تھی کہ جہاں بھی میں کام کروں گا آپ زکوٰۃ جو ہے اس میں سے دیں گے. یعنی جب وہ گندم یا کوئی بھی فصل اگتی تھی تو اس سے پہلے وہ مالکوں سے کہتا تھا کہ جتنی ہے اس پر زکوٰۃ دیں اور اس کے بعد ہم اپنا حصہ جو ہے وہ بانٹیں گے. تو ان شرائط پر جا کر کام کرتا تھا. جہاں کہیں بھی گیا اس نے کہا جی میں پہلے میرے ساتھ یہ جو شرائط ہیں یہ طے کیجیے گا اور اس کے بعد میں کام کروں گا. ایک دن سو گیا اور علاقہ تھا امام زادوں کا. سویا تو دیکھتا ہے کہ کیونکہ اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں وہ کسان جو ہے کربلائی کاظم. سویا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے آ کر قریب تو اسے کہا کہ کاظم قرآن پڑھو. تو کاظم کہتا ہے کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کچھ دیر کے لیے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اسے کہا کہ کاظم اب دوبارہ اپنا لیتے ہیں جاذب کو. دعا کیجیے گا کہ نیٹ تھوڑا سا ٹھیک ہو. جاذب دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جزاک اللہ سلطان. رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ سو امبیرسڈ کاز یہ اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے یہ، لیکن پتہ نہیں آج ہی کیوں اتنے زیادہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں. ورنہ شاید میری وجہ سے جہاں ہو رہا جہاں بھی ہے. میں لائیو گیا لیکن سب جگہ صحیح رہا. لیکن آج اللہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے ایسا. لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ڈیوٹی کا نہیں آغاز بسم وہیں اللہ. سے کروں گا جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی جی تو شعر سنے گا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے
سنیے شیخ صدر بھائی، ماشاء اللہ. کہ جو بھی ہماری گزارش ہوتی ہے وہ ہمارے اپنوں سے ہی ہوتی ہے. جی جی اور خانواد ابو طالب سے، خانواد رسول اللہ سے زیادہ اپنا ہمارا کوئی بھی نہیں. بے شک تو اس خانوادے پر تو ہمارے والدین قربان، بے تمام شک. والے قربان. تو جو بھی بات ہوتی ہے ہمیں اسی خانوادے سے کرتے ہیں. تو کیا ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھا اور کسی کو واہ واہ. حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے، تمہیں تو دے، تمہیں سے مانگیں گے، تمہیں دو گے. تمہارے در سے ہی لالگی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ سب تمہارا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب ہمیں کوئی منقبت کے کچھ اشعار جو ہیں وہ عطا کیجیے گا. معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز میں تھوڑی کٹ رہی ہے صدر عرض کر بھائی. رہا تھا کہ اب ہمیں کوئی منقبت سنائیے گا. منقبت، میں بالکل منقبت سے میں آپ کو چند اشعار جی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ رسول خدا بند کریم کا ہم نے ذکر کیا ہے تو ان کے نواسے بے شک. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے صلی سے اللہ محمد علیہ. منقبت سے، اپنی منقبت سے 2 سے 3 اشعار کرتا ہوں. ڈاکٹر ریحان حسنی صاحب کی لکھی ہوئی منقبت ہے، اور باضابطہ طور پہ یہ وہ منقبت ہے جو پہلی دفعہ میں نے خود پڑھی، ماشاء جو اللہ پہلی ماشاء اللہ. پڑھی اور ان کی شرف مجھے حاصل ہوا. اس کلام کی جو ردیف ہے وہ ہے حسین جانتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ ردیف قبلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا لطف آئے گا جب آپ اس انشاءاللہ. ردیف کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور جو لفظ ہے وہ جب جڑیں گے ردیف کے ساتھ تو بڑا لطف دیں گے آپ کو. شروع کرتا ہوں. وقار دین پیغمبر حسین جانتے ہیں، رضا خالق اکبر حسین جانتے ہیں. کہاں پہ صبر، کہاں تیغ آسمانی ہے، واہ واہ واہ. مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں. واہ واہ. جانتے ہیں. شعر سنے گا، مقدر بنتا کتنا. واہ واہ. اس شعر میں پیش کرتا ہوں. چلا تھا شام کے لشکر سے، اور یہ کہتا ہوا، ارے بنے گا کیسے مقدر حسین حسین جانتے ہیں. جانتے ہیں. نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے، ماری جائیں گے منہ پہ
حسین جانتے ہیں یہ مار جائیں گے منہ پر، حسین جانتے. بڑا ایک خوبصورت شعر میں جی، پیش کر رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ. ہر اس عزادار کے ساتھ ہوتا ہے جو حسین ابن علی سے منسلک ہے. اسے کبھی بھی کچھ مانگنا نہیں پڑتا حسین ابن علی سے. وجہ کیا ہے سنیے گا. میں ہاتھ اٹھا کس لیے دعا جو میرے دل کے ہے اندر واہ واہ واہ، جانتے ہیں. دل کے اندر حسین جانتے ہیں. مقیز احمد جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. تو مطلب بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے. ہر حسین ابن علی کے ماننے والے کا یہ عقیدہ ہے، اور بے شک ایسا ہے کہ ہر شخصیت سے، ہر مومن سے حسین ابن علی وابستہ ہے. سنیے گا. فرشتے قبر میرے حال کچھ نہ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر واہ واہ، اس سے جانتے ہیں. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جاذب، انشاءاللہ ابھی اپنا عید اب پتہ نہیں آپ کی کب بنتی ہے اور ہماری یہاں کب بنتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگلے 2-4 دن میں دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے اور آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے گا. تو بہت شکریہ جی. یہ تھے جاذب رضوی جن کو ہم نے لیا تھا کراچی سے. واپس اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں کہ بات کر رہے تھے ہم کربلائی کاظم کے حوالے سے کہ جو ایک کسان تھا اور وہ جہاں بھی جاتا تھا کام اس شرط پہ کرتا تھا کہ جو بھی فصل اگے گی ہم اس پر پہلے زکوٰۃ دیں گے اور اس کے بعد اپنا اپنا جو شیئر ہے مالک اور کسان جو ہے وہ بانٹیں گے آپس میں. تو ایک دن کسان جو ہے وہ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، تو اسے نیند آ گئی. تو علاقہ تھا امامزادوں کا، تو نیند میں کسی نے آ کے اسے کہا خواب میں کہ بھئی قرآن سناؤ. تو کہنے لگا کہ میں تو لکھ پڑھ نہیں سکتا، مجھے قرآن نہیں آتا. تو انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد اسے کہا کہ اب قرآن پڑھو. تو کاظم نے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. جب آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن میں قرآن جو ہے یہ میں پڑھ سکتا ہوں. جب اپنے گاؤں گیا تو گاؤں کے جو مؤذن تھے، امام مسجد تھے وہاں پر، ان کے پاس گیا، جا کے انہوں نے سنایا تو وہ اسے اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے کہا اسے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو یہ تو اب قرآن جو ہے یہ پڑھ سکتا ہے. وہ اسے لے کر تو ایک مجتہد ہے ان کے پاس چلے گئے. تو کہا کہ بھئی یہ ہوا ہے، تو یہ قرآن اسے بالکل کچھ چیز نہیں آتی تھی، تو یہ تو زبانی پڑھ رہا ہے قرآن. تو انہوں نے ایک اندر سے ایک عربی کی کتاب اٹھا کر لائے. انہوں نے کاظم کے سامنے کتاب رکھی، کہا کہ اب پڑھو. جو انہوں نے پیجز تھے، جو صفحے تھے وہ کھولے، تو کاظم نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا. لیکن کتاب عربی کی تھی، باقی لفظ اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جہاں جہاں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں کاظم وہ آیتیں پڑھتا جا رہا تھا. یعنی ایک صفحے پر اگر 6 آیتیں لکھی ہوئی، باقی دونوں صفحوں پر وہ کچھ نہیں پڑھ پا رہا، صرف وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. اگلے صفحے پر گیا، اسی طرح ہوا کہ جس جس سطر پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی کاظم وہ پڑھنا شروع کر دی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی عربی کی کتاب ہے اور کچھ نہیں پڑھ سکتا، صرف جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا بھئی تم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، تو جو واقعہ تم بتا رہے ہو اور اب تم نے اس کتاب میں سے، عربی کی جو کتاب ہے اس میں سے بھی صرف تم جو قرآن کی آیات ہیں وہ پڑھ رہے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کاظم کربلائی نے کہا کہ میرے سامنے یہ جو آیات ہیں یہ روشن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو قرآن کی آیات ہیں یہ بالکل، میں جب باقی دیکھتا ہوں باقی چیزیں اسی طرح ہیں، لیکن جو درمیان میں آیات ہیں
یہ روشن ہونی شروع ہو جاتی ہیں قرآن کی، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن، اور میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کاظم کا کچھ عرصے بعد یعنی سب کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن آیات جو ہیں اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ایک دن اس کا ایک دوست جو ہے وہ اسے اپنے ایک دوست کی طرف لے گیا کہ بھئی آج ہمارا رات کو کھانا ہے ان کے یہاں۔ جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو کاظم اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنا قرآن جو ہے، جو مجھے یاد ہے، وہ زائل ہو رہا ہے، میں انہیں بھولنا شروع کر رہا ہوں۔ تو بڑا پریشان ہوا، باہر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی نہ کوئی چیز غلط ہے کہیں پر، تو مجھے جو قرآن کی آیات ہیں وہ بھولنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جن کے ہم نے کھانا کھایا ہے یہ بندہ ٹھیک تھا؟ اس نے کہا ہاں بندہ تو ٹھیک تھا۔ اس نے کہا سوچو یار، کوئی نہ کوئی کھانے میں گڑبڑ ضرور تھی۔ تو اس نے پھر غور کیا تو اس نے کہا یار یہ خمس ادا نہیں کرتا۔ کاظم نے فوراً انگلی منہ میں ڈالی اور جو کھایا تھا اسے باہر پھینک دیا، یعنی اپنے آپ کو قے کروائی اور جو کھایا ہوا تھا وہ واپس پھینکا۔ تو اس کے بعد دوبارہ وہ آیات جو ہیں اس کے ذہن میں اسی طرح محو ہو گئیں جس طرح اس نے وہ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو اب دیکھیے گا کہ ایک بندہ جو ہے اسے بالکل پڑھنا نہیں آتا، اور واقعہ جو ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ روشن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں قرآن تو سارے یقیناً آپ لوگ ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی جو زیادہ تلاوت ہے اس کا شرف آپ حاصل کرتے ہیں رمضان المبارک میں۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے اسے پڑھا جائے۔ کچھ لوگ تو الحمدللہ بہت یعنی 4 5 قرآن جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر اسی رمضان میں ہم عہد کر لیں کہ ہم نے اس کو بے شک اب تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان پر تھوڑا سا غور کریں، جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں ان پر غور و فکر کریں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سی راہیں آپ کے لیے کھلتی چلی جاتی ہیں، آپ خود غور کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو یہ تو تھی آج جو گفتگو ہماری قرآن اور نماز کے حوالے سے۔ تو آخر میں جتنا ہمارے دامن وقت میں گنجائش ہے تو میں میسج دینا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں 2 راستے آ جائیں، یعنی ظالم آپ کو سر اٹھانے نہ دے اور دین جو ہے وہ آپ کو سر جھکانے نہ دے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آپ کے دائیں بائیں ظلم ہو رہا ہے، یعنی ظلمت بڑھ گئی ہے، تو ظالم جو ہے وہ آپ کو اپنے دین کی جو پریکٹس ہے وہ کرنے نہیں دے رہا۔ تو امام کہتے ہیں کہ جب ظلم بڑھ جائے اور ظالم آپ کو اپنا سر جو ہے، اپنی گردن جو ہے وہ اٹھانے نہ دے، اور دین جو ہے، دین کی پیروی کرتے ہوئے دین آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ گردن جھکائیں، یعنی ظالم آپ کو گردن اٹھانے نہیں دے رہا اور دین آپ کو گردن جھکانے نہیں دے رہا، تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہے گردن کٹانے کا۔ تو یہ امام کا پیغام ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رہنے دے، اور یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی نعمتوں سے، عبادتوں سے اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے، حسد کرنے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے اپنی امان میں رکھے اور ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔